سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ کوئی فرقہ نہیں ہے. کون کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اسلام میں فرقہ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ مجھے بات وضو کیسے بناتے ہو؟ وضو میں پیر دھوتے ہو؟ کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں. کہ یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ کون سا صحیح ہے؟ کہ شیعہ تو بعد میں وجود میں آئی ہے. کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے. پھر کہتا ہے میں نے پڑھا ہے. کس کتاب میں پڑھا ہے؟ کہتا ہے نہیں معلوم. یہ ساڈے پرانے غلام حیدر صاحب. غلام حیدر صاحب تسی تیار ہو جناب. اور راجہ صاحب کو بھی آپ نے لنک دینا ہے. اب اپنے آپریٹر بھائی راجہ صاحب نو تو تسی لنک دینا ہے. انہوں نے سب تو پہلے لے کے آنا ہے. تھینک یو سر. اچھا غلام حیدر صاحب السلام علیکم. غلام حیدر بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. آپ کی آواز بھی آ رہی ہے, تصویر بھی آ رہی ہے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بہت شکریہ جناب. الحمدللہ ہم کافی دفعہ کوشش کرتے رہے آپ سے جی بات سر. کریں کیونکہ آپ کے پاس باقی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے, بات نہیں کر پاتے. ایک مرتبہ ہم نے بات کی تھی ہم نے کہ مسلمان وہ شور نہ نکالیں نا, مائکرو فون سے کہہ دیں کہ شور نہ کریں. جی سر بولیں. ہاں ٹھیک ہے, اب نہیں ہوگا. ہم نے بات کی تھی مسلمان کون ہے, مطلب مسلمان جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو پھر ہم یہ مختلف فرقوں میں کیوں ہیں؟ یہ شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث. تو آپ نے مجھے جواب دیا تھا لیکن مجھے ابھی تک میں مطمئن نہیں ہوں اس بات پہ. تھوڑا برائے کرم بتا سکتے ہیں کہ یہ شیعہ کب بنے تھے؟ کیونکہ جو میں نے پڑھا ہے شیعہ جب سب سے پہلے بنے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے شیعہ کب بنا. میں آپ کو ہاں جی میں بات پوری کر لوں. جی بات کریں. میں نے جو تحقیق کی پڑھا ہے تک اس میں یہ ہے کہ شیعہ سب سے پہلے بنے تھے شیعان معاویہ. اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خلافت سنبھالی تھی تب تک کوئی بھی شیعہ جو ہے نا وہ کا وجود نہیں تھا. یہ جب بنو امیہ آئے بعد میں, پھر دو شیعان معاویہ, شیعان علی, یہ گروہ اٹھے اور پھر جا کے شیعہ ایک ٹرم بنا. ورنہ شیعہ جو تھا پہلے ایک پولیٹیکل ٹرم تھا, مطلب ایک اصطلاح تھی کہ بھئی یہ ان کے حامیہ گروہ. تو کیا قرآن میں لفظ شیعہ کہیں آیا ہے کہ شیعہ مطلب اچھا تو آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے کہ یہ پہلے شیعہ نہیں تھا, شیعہ معاویہ کے زمانے میں سب سے معاویہ کا شیعہ بنا ہے؟ تو آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے؟ تاریخ میں پڑھا ہے. کس تاریخ میں پڑھا ہے؟ مختلف تاریخ میں تو اب یاد نہیں. مثلا کسی تاریخوں کا آپ نے جس کتاب میں یہ پڑھا ہے نا کہ کہہ دے کہ پہلے شیعہ نہیں تھے بھائی, سب سے پہلے معاویہ کا شیعہ بنا ہے, پھر بھائی بعد میں اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ بنا. یہ کس نے بولا ہے؟ جی تو ظاہر ہے شیعہ آپ کہتے ہیں نا, آپ نے شروع میں کہا کہ میں نے سنا ہے. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے سنا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے. میں نے پوچھا آپ نے کہاں پڑھا؟ کہتا ہے میں نے تاریخ میں پڑھا. اب کتاب کا نام بول رہے ہیں, کتاب ہے آپ کو کتاب کا نام نہیں بتا رہے. یاد نہیں ہے مجھے. اچھا یاد نہیں ہے, کتاب نہیں ہے, کتاب بھی یاد نہیں ہے کہ کہاں پڑھے. ایسے اٹھ کے آ گئے سب کا. ادھر دیکھیں اتنا بڑا, دیکھیں مسلمانوں کا اتنا بڑا فرقہ ہے, آپ اس کو جھوٹا کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا اسلام میں. ٹھیک ہے نا, کہاں پڑھا ہے آپ؟ یہی کہنے کا مقصد یہی ہے بھائی, آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں نہیں تھا, یہ بعد میں بناوٹی بنی ہے نا. اگر اللہ اور رسول نے نہیں بنایا تو بعد میں بناوٹی بنی ہے. جیسے بریلویاں, سب کو پتہ ہے بریلوی اس زمانے میں نہیں تھے, ماتوریدیاں نہیں تھے, اشعری حنفی یہ لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, یہ بعد میں بنے, یہ لوگوں نے بنایا, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. اب آپ شیعوں کے متعلق یہ بات کہتے ہیں نا, وہ جو بات آپ کے متعلق تو مسلم ہے, آپ کے فرقوں کے متعلق تو مسلم ہے کہ بعد میں بنے, لوگوں نے بنایا. آپ نے وہی شیعوں سے نسبت دیا. اب ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں سے بولا, کہتا ہے کبھی بولتے ہیں کہ میں نے سنا ہے, کبھی بولتے ہیں پڑھا ہے. کہاں پڑھا وہ پتہ نہیں کہاں پڑھا. جب خود پتہ ہی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو اپنی کتابوں سے اور تھوڑی بات سنیں, میری بات سنیں. یہ کہ کتابیں دیکھیں او بھائی, آپ سوال کرتے ہیں نا, سوال کے جواب لے لو. اب آپ سے استفادہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے. سوال کر لیا آپ نے؟ سوال تو پورا کر لوں. سوال ابھی پورا نہیں ہوا. سمجھے نہیں میری بات. میرے بات آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا. آپ مزید سوال, آپ یہ سوال کے جواب دے دو نا, پھر مزید سوال کرنا. تو میرے محترم ناظرین, ہمارے ہاں دیکھیں, اگر بات جھوٹ پہ ہو نا, جھوٹ دلیل ہو تو سب مذہب صحیح ہے. کوئی مذہب دنیا میں باطل ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ جہاں بھی مرضی جھوٹ آپ بناتے جاؤ. اور کوئی باطل ہو سکتا ہے نہیں.
تو لیکن مذہب وہ صحیح ہے جو صحیح ہے، صحیح وہ ہے جس کے پاس دلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں ان کے اپنے کتابوں سے، ہمارے کتابوں سے، ان کے اپنے کتابوں سے میں اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کتاب ہے سیوطی صاحب کی کتاب، سیوط یا اسیوط سعید مصر میں ایک بہت بڑا شہر ہے، مصر کے سینٹر پہ پڑتا ہے، سودان کے بارڈر قاہرہ اور اس کے درمیان تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہاں نیل کے کنارے پہ ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور وہاں سے بہت بڑے عالم نکلے ہیں، ان میں سے ایک یہ سیوطی صاحب ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے ان کی کتاب ہے الدر المنثور، بہت معروف مشہور تفسیر کی کتاب، مانے جانے، اس میں ایک نہیں دو نہیں کئی احادیث ہیں، اور جب ایک مطلب کئی احادیث میں وارد ہوتی ہیں تو وہ اس کا وہ مطلب صحیح ثابت، اس کی صحت ثابت ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی تواتر ثابت ہو جاتی ہے۔ تواتر دو قسم کے ہوتے ہیں، تواتر لفظی، تواتر معنوی۔ اچھا، یہ کتاب تفسیر الدر المنثور، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنت 2009 میں دار الفکر بیروت میں۔ یہ سورہ ہے، سورہ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا، بلے ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لائیں وہ لوگ خیر البریہ۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 589 احادیث۔ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے، ایک منٹ کے لیے بھائی آپ برا نہ مانیے گا، آپ کا چہرہ مبارک یہاں سے حذف ہو جائے گا، لیکن واپس لے کے آئیں گے آپ کو۔ اچھا، اس آیت کے ذیل میں کئی ایک احادیث لے کے آئے۔ اچھا، وَأَخْرَجَ ابن عساکر عن جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ سے حافظ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دے، فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ علیہ السلام، اس وقت سید المسلمین علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، فقال النبی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان میری زندگی ہے، یہ اور اس کے شیعہ روز قیامت فائز ہیں۔ ونزلت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ آیا نازل ہوا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے یہ بہترین لوگ ہیں۔ فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبل علی قالوا جاء خیر البریہ، تو صحابہ کا یہ دستور تھا کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو کہتے تھے خیر البریہ آیا۔ تو اس حدیث کے روح سے اور قرآن مجید کے روح سے کیا پتہ چلا کہ خیر البریہ، دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں ان سے بہترین کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے شیعہ۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا۔ شیعہ کتاب سے نقل کر رہا ہوں، نہیں مخالفین کے کتاب سے نقل کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شک کرے اس بات پر، تو اللہ اور رسول کی بات پہ اگر کوئی شک کرے تو وہ کون ہوتا ہے بھائی؟ وہ بھائی اس کے کفر میں شک ہے۔ وَأَخْرَجَ اچھا، اس کے بعد ابن عدی ابن عباس سے روایت کرتا ہے، لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، هو انت وشیعتک یوم القیامت راضین مرضیین، یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ آپ اور آپ کے شیعہ، روز قیامت اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و احسان دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اچھا، وَأَخْرَجَ ابن مردویہ عن علی علیہ السلام، ابن مردویہ نے علی علیہ السلام سے نقل کیا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، الم تسمع قول اللہ، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے وہ کیا ہے؟ خیر البریہ۔ انت وشیعتک وموعدی وموعدکم الحوض، اور میرا اور آپ کا وعدہ کہاں ہے؟ حوض کوثر پر ہے۔ اذا جئت الامم للحساب تدعون غرا محجلین، جب سب لوگ بلائے جائیں گے حساب کے لیے، آپ لوگوں کا کیا صورتحال ہوگا؟ آپ لوگوں کا صورتحال یہ ہوگا کہ آپ لوگ غر محجل، چہروں پہ نور اور بہت ہی کامیابی کی حالت میں آئیں گے۔ ابھی آپ کو میں بلاؤں گا بھائی صاحب، ایک منٹ آپ انتظار کریں۔ اچھا، کہ یہ شیعہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟
شیعہ کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ شیعہ کا آغاز میں آپ کے اپنی کتابوں سے بتا دیتا ہوں. شیعہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اچھا، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین میرے ہاتھ میں، المستدرک علی صحیحین للحاکم النیسابوری. حاکم نیشابوری پہ میری کی کتاب المستدرک، چھاپ دارالفکر، جلد نمبر 3 ہے، الجزء الثالث. کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ صفحہ نمبر 334 میں ملاحظہ فرمائیے. حدیث نمبر ہے 4675. قال صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے. 4675 وافقہ الذہبی الناصبی فی تلخیص المستدرک فقال صحیح. ذہبی ناصبی نے بھی تلخیص المستدرک میں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حدیث کیا ہے میرے عزیز؟ حدیث یہ ہے، حدیث ہے 4675. ابو ذر روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو، سب سے پہلے وہاں پہ جتنے تھے صحابہ تھے، اس کے بعد ہم سب کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ بس اللہ کی طاعت، رسول کی طاعت کیسے ہوتی ہے اور اللہ اور رسول کی معصیت کیسے ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے بتحقیق اللہ کی اطاعت کیا. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے بتحقیق کس کی معصیت کیا؟ اللہ کی معصیت کیا. ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، اور جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کیا اس نے بتحقیق میری اطاعت کیا. ومن عصى علی فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی ہے اس نے میری معصیت کی ہے. تو پتہ کیا چلا عزیز؟ یہ بہت واضح ہے، یہ بہت واضح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اللہ اور رسول کی طاعت، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی نافرمانی اور معصیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. پتہ یہ کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا. تو کیا ہوا؟ صحابہ پہ واجب ہے. صحابہ اب غلام بن گئے. اس حدیث کے بعد، اس حدیث سے پہلے بھی غلام تھے اہل بیت علیہ السلام کے، اس کے بعد بھی غلام بن گئے، مزید نوکر غلام سب سا. یہ تشیع ہے. تشیع یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت اہل بیت علیہ السلام کی طاعت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی طاعت ان کی طاعت ہے. یہ تم لوگ جن پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، اور جن پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت حرام ہے، ان لوگوں کو تم نے امیر المؤمنین علیہ السلام پہ مقدم رکھا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنی زندگی میں امام بنا کے گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کی کتابوں سے یہ تشیع. اب ہم اپنی کتابوں سے بھی کچھ عرض کریں، اپنی کتابوں سے بھی کچھ عرض کریں. صرف یہ تو نہیں کہ آپ کی کتابیں صحیح ہیں، یہاں پہ بہت سارے شیعہ بھی دیکھتے ہیں. اپنی کتابوں سے بھی کچھ عرض کریں، پھر میں آپ کو لے کے آتا ہوں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 1، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ. کتاب تہران میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 441 میں ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث شریف حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق جعفر ابن محمد الصادق سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، انا اول بیت نوح اللہ باسمائنا، ہم پہلے وہ اہل بیت ہیں جن کا نام اللہ نے سب سے پہلے، اللہ نے ان کا نام لیا ہے. اللہ نے سب سے پہلے کس کا نام لیا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کا نام اللہ نے لیا ہے. بِأَسْمَائِنَا، ہمارے نام سے. کب لیا تھا؟ إِنَّهُ لَمَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَمَرَ مُنَادِيًا، جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، منادی کو حکم دیا کہ منادی ندا دے دو، مؤذن اذان دے دو. یہاں پہ سب کو زمین و آسمان میں نے خلق کیا ہے، سکان سماوات سکان ارضین سن لیں. فنادا، منادی نے اللہ کی جانب سے یہ نادی، اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثا، منادی نے 3 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تھا. اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ. اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا حقا 3 دفعہ. 3 دفعہ یہ اس نے منادی نے ندا دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس احادیث اس موضوع پر بہت نہایت ہی زیادہ ہے، اس پہ کوئی شک ہی نہیں. یہ آپ کے سوال کے جواب. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا
کہ شیعہ تو بعد میں وجود میں آئی ہے. کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے. پھر کہتا ہے میں نے پڑھا ہے. کس کتاب میں پڑھا ہے؟ کہتا ہے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. اوکے جناب ہون ڈسو جی اون بولو کوئی مزیدار گل. سنے ذرا نہیں سنے ذرا آپ یکدم سے ہر جو بندہ آتا ہے نا اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بریلوی دیوبندی ہے, اس کو اسی سے جواب دیتے. یہ غلط ہے. میں نے آپ سے کہا کیونکہ آپ دیکھیں اہل سنت کی کتب کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے جی, اپنے مطلب کے لیے آپ کوٹ کرتے ہیں, باقی نہیں کرتے. اس طرح سے اہل سنت آپ کی کتب کو نہیں مانتے. کامن چیز ہمارا کیا ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے جی, کامن چیز اہل سنت اپنے کتب کو بھی نہیں مانتے. آپ کا کتاب بھی دکھایا نا, آپ کا کتاب بھی دکھایا, صحیح حدیث بھی دکھایا. بات اپنے کتاب کو نہیں مانتے آپ لوگ. آپ اپنے کتاب کو تو مانتے ہو نا. نہیں ہونا بھائی, اپنے کتاب کو تو مانتے ہو. سنی کیوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ کیا فرقہ آپ کا؟ کیا فرقہ ہے آپ کا؟ میں مسلمان ہوں. کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ کوئی فرقہ نہیں. کون کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اسلام میں فرقہ. نماز کیسے پڑھتے ہو؟ وضو کیسے بناتے ہو؟ پیر میں وضو دھوتے ہو؟ وضو میں پیر دھوتے ہو؟ کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں. یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ کون سا صحیح ہے؟ کون سا کیا ہے؟ کون سا صحیح ہے؟ سنے میری بات. دیکھیں نا, ان کو سچ بول کے ہم سے گفتگو نہیں کر سکتے, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ مسلمان دنیا میں کوئی نہیں. صرف مسلمان یا تو شیعہ ہے یا کسی فرقے سے تعلق ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے. سچ بول کے ہم سے گفتگو نہیں کر سکتے نا. بات کرنے دیں. میں عرض کر رہا ہوں ٹھنڈے دل سے, میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں اور میں جھوٹ نہیں بول رہا. اللہ حاضر ناظر ہے, یاد رکھیں. اس کو نہ کریں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا سماکم من المسلمین, کوئی ہمیں شیعہ سنی نام نہیں رکھا ہے. تو بتائیں مجھے آپ, قرآن میں شیعہ دکھا دیں مجھے آپ کہ شیعہ ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں نا کہ علی کا گروہ کا, یہ صحیح بات ہے. علی کا گروہ کامیاب جو جس لوگ شامل ہوں گے. آپ نے خود پچھلے سے پچھلے کہا تھا کسی بندے کو کہ جو علی کے زمانے میں لوگ شامل تھے وہ سارے شیعہ نہیں تھے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جی شیعہ بعد والے ہو گئے, مطلب علی کے ساتھ جو ہیں وہ گروہ نہیں مانتے آپ. اس کا مطلب صحیح بات ہے, جو علی کے ساتھ اکٹھے ہیں وہ کامیاب ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گروہ. قرآن میں کیا شیعہ ہے کہ بھئی شیعہ علی کے ہوں گے؟ مجھے بتا دیں آپ. جب قرآن کہتا ہے آپ کا نام رکھا مسلمان, ابراہیم اسلام کا, پہلے نبیوں کا, یہ کہاں سے آگے بریلوی دیوبندی شیعہ فلان ڈنگا کفریت فتویٰ کہاں سے آگیا؟ جب نبی کہیں گے کوئی بھی بندہ کافر نہیں ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا, بس کافی. ہم تکفیر نہیں کر سکتے, نہ شیعہ کی نہ سنی کی نہ پھر یہ شیعہ بولتے ہیں وہ کافر ہے, وہ سنی بولتے ہیں شیعہ کافر ہے. تو یہ تو دین کا بڑا غرق ہو گیا. میں یہی گزارش کروں کہ آپ نہ شیعہ کا, آپ کہیں مسلمان. اللہ صلی اللہ علیہ صاحب آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ کہیں جی مسلمان ہوں. ہاں علی کے چاہنے والے ہم بھی ہیں, ہم سے بڑھ کے کون ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی نے جن سے جنگ کی ہم ان سے جنگ کریں گے. علی نے جن کو کسی بات کی بنا پہ بخشا ہم ان کو چھوڑ. یہ عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا. اب پتہ نہیں کیا زمانے میں ہوا, ہم کیوں اس بات کو گھسیٹیں, کیوں کھینچیں؟ اس لیے محترم اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے بھائی صاحب آپ کو مسلمون, نہ رکھے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان من شیعتی لابراہیم, اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. یہ قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے کہ اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. تو شیعہ کے لیے جہنم کے گروہ کو بھی شیعہ کا ہے, اور شیعہ جو لوگ ٹھیک ہے وہ گروہ وہ جہنم والے گروہ ہیں, وہ جہنم والے گروہ, وہ اہل بیت علیہ السلام کے. ہم بھی ہم مطلقاً شیعہ تو نہیں ہیں, ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. وہ جو جہنم والے شیعہ ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے نا, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو چھوڑ دیا. بات سنیں, جتنا آپ نے اہل بیت کو پکڑا ہے ہم بھی پکڑے. مسلمان اہل بیت کو پکڑتا ہے, وہ نبی کی حدیث کو مانتا ہے. پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ پکڑنا جی میں بتاتا ہوں, اتباع مراد. حضرت علی علیہ السلام نے جس سے اوکے بھائی آپ صحیح کہہ رہا ہوں, آپ صحیح. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. ٹرمپ بھی اچھا آدمی ہے, آپ بھی اچھے آدمی ہیں, سب اچھے ہیں. مجھے چھوڑ دو بھائی, معاف کرو. صحیح ہے, اچھی بات ہے. تھینک یو. آپ جو ہے نا, اوکے سر, آپ میں آپ کے اپنا کتاب دکھا چکا ہوں, آپ کا اپنا دکھا چکا ہوں, کتاب دکھا چکا ہوں کہ سب صحابہ پہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے. اوکے تھینک یو سر, تھینک یو. میری کتاب قرآن ہے. اوکے خدا حافظ. میں ان لوگوں سے میرا گفتگو نہیں ہے جو صرف قرآن کو مانتے ہیں. وہ تو کوئی مسلمان ہی نہیں جو کہہ دے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. یہ کفر کی سب سے بڑی واضح علامت ہے کہ کہہ دے میں قرآن کو مانتا ہوں, حدیث کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا, یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا. یہ تو وہی کہے گا جو کافر ہوگا, ملحد ہوگا, مسلمان نہیں کہے گا.
حسبنا کتاب اللہ یہ کسی مسلمان کا قول نہیں ہے، یہ ملاحدہ کا قول ہے، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ یہ تو اس پہ پورے مسلمانوں کا اجماع، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو نہ مانے وہ کافر، وہ کہ اس کی ساری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے مجھے حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے کتاب کافی ہے، اس کے تو کفر میں شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کلام کو چھوڑ دیں، ترک کریں، کہنے کہ میں اس کو نہیں مانتا، کافر، اسی وقت کافر ہو گئے۔ آپ پورے کا پورے حدیثی سب سنتی چھوڑ دیں کہ حسبنا کتاب اللہ، صرف میں قرآن کو پکڑتا ہوں، یہ کفر ہے، یہ مسلمان کا قول نہیں ہے، اوکے۔